کیا آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں ایک ایسا مقام ہے جہاں ہزاروں سالوں سے لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا رہا؟ ایک ایسی شخصیت جس کے نام سے آج بھی ہر جمعرات کی رات کو ہزاروں لوگ اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی روحانی اور دل کو چھو جانے والی کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی بھیجیں۔ جب آپ لاہور کی پرانی گلیوں سے گزرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شہر اپنی اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بنا۔ اس کی فضا میں کچھ اور بات ہے، کچھ روحانی سا ماحول۔ یہاں کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی بزرگ کی یادیں محفوظ ہیں جنہوں نے صدیوں پہلے آ کر یہاں لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے بزرگ کی جن کا نام سنتے ہی دلوں میں عجیب سا سکون پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت میں گزار دی اور آج بھی ان کی برکت سے لاکھوں لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے۔ 16ویں صدی کا وہ دور تھا جب مغل بادشاہت اپنے عروج پر تھی، لیکن عام آدمی کی زندگی میں بہت سے مسائل تھے۔ ایسے ہی ماحول میں پیدا ہوئے ایک ایسے انسان جنہوں نے اپنی محبت اور روحانیت سے ہر طبقے کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ 16ویں اور 17ویں صدی کا بر صغیر ایک ایسا دور تھا جب یہاں مختلف مذاہب اور ثقافتوں کا ملاپ ہو رہا تھا۔ مغل بادشاہ اکبر کا زمانہ تھا جو مختلف مذاہب کو قریب لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس ماحول میں صوفی بزرگوں کا کردار بہت اہم تھا کیونکہ وہ محبت اور بھائی چارے کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اس دور میں لاہور ایک بہت اہم شہر تھا جہاں تجارت، علم اور ثقافت کا مرکز تھا۔ مختلف علاقوں سے لوگ یہاں آتے اور بستے تھے، لیکن اس تمام چہل پہل کے باوجود عام آدمی کو روحانی سکون کی تلاش تھی۔ ایسے میں صوفی بزرگوں کا کردار بہت اہم تھا۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں حضرت بابا شاہ جمال نے آنکھ کھولی تھی، ایک ایسے خاندان میں جہاں روحانیت اور علم کی روایت نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ آپ کی شخصیت، خاندان اور سلسلہ نسب۔ حضرت سید شاہ جمال الدین نقوی بخاری کا تعلق ایک بہت ہی معزز اور روحانی خاندان سے تھا۔ یہ خاندان اصل میں بخارا سے آیا تھا اور برصغیر میں یہاں کے لوگوں کی روحانی رہنمائی میں مصروف ہو گیا۔ ان کے آباء و اجداد میں سے کئی بزرگ اپنے وقت کے مشہور صوفی اور عالم تھے۔ ان کے خاندان کا نسب مختوم سید صدر الدین راجن کتال تک پہنچتا تھا جو خود ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے۔ یہ سلسلہ آگے مخدوم سید سلطان احمد کبیر بن مخدوم سید جلال الدین سرخ پوش بخاری تک جاتا ہے۔ حضرت شاہ جمال اس خاندان کی 27ویں نسل سے تھے اور ان میں اپنے بزرگوں کے تمام اصحاب موجود تھے۔ آپ کی ولادت اور بچپن کے واقعات۔ 1588 میں جب حضرت بابا شاہ جمال کی ولادت ہوئی تو کہا جاتا ہے اس دن پورے علاقے میں عجیب سا روحانی ماحول تھا۔ بچپن ہی سے ان میں کچھ خاص باتیں نظر آتی تھیں۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے تو یہ خاموشی سے بیٹھ کر کہیں دور دیکھتے رہتے۔ بچپن ہی سے ان کی فطرت میں دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ جب کوئی بھوکا ان کے دروازے پر آتا تو یہ اپنا کھانا بھی اس کے ساتھ بانٹ لیتے۔ ان کے والدین کو جلد احساس ہو گیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کا سفر۔ حضرت شاہ جمال کی ابتدائی تعلیم گھر سے ہی شروع ہوئی۔ ان کے والد خود ایک عالم اور صوفی تھے، اس لیے انہوں نے تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے حدیث، فقہ اور تصوف کی کتابوں کا بھی گہرا مطالعہ کیا، لیکن صرف کتابی علم سے ان کا کام نہیں چلتا تھا۔ وہ ہمیشہ عملی زندگی میں اسلام کی تعلیمات کو اپنانے پر زور دیتے تھے۔ نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی خدمت کو بھی عبادت کا درجہ دیتے تھے۔ اس بات نے ان کی شخصیت کو بہت متوازن بنا دیا۔ کا استاذہ سے علم اور فیض حاصل کرنا۔
علم کی تکمیل کے لیے حضرت شاہ جمال نے اپنے زمانے کے بہترین استاذہ سے استفادہ کیا۔ انہوں نے نہ صرف ظاہری علوم سیکھے بلکہ باطنی علوم اور تصوف کی گہرائیوں میں جا کر دیکھا تھا۔ وہ قادریہ، سہروردیہ اور چشتیہ جیسے مختلف صوفی سلاسل سے جڑے اور ہر ایک سے بہترین تعلیمات حاصل کی۔ ان کے استاذہ ہمیشہ کہتے تھے کہ شاہ جمال میں سیکھنے کی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ وہ نہ صرف جلدی سمجھ جاتے ہیں بلکہ جو کچھ سیکھتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے استاذہ انہیں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور انہیں اپنا روحانی وارث بھی سمجھتے تھے۔ اس وقت کے سماجی اور دینی حالات کا اثر۔ جس دور میں حضرت شاہ جمال زندگی گزار رہے تھے، اس وقت بر صغیر میں مختلف سماجی اور مذہبی مسائل موجود تھے۔ ایک طرف تو مغل بادشاہ کا اقتدار تھا جو کئی اچھے کام بھی کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف عام لوگوں میں مختلف قسم کی برائیاں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اس ماحول میں حضرت بابا شاہ جمال نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی لوگوں کی اصلاح میں گزاریں گے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ لوگوں میں محبت اور بھائی چارے کی کمی ہے، اس لیے انہوں نے اپنا پیغام محبت اور اتحاد کا رکھا۔ وہ کہتے تھے کہ اصل دین یہ ہے کہ آدمی دوسرے آدمی سے محبت کرے۔ آپ کا بچپن اور جوانی کی خاص صفات اور عادات۔ نوجوانی میں حضرت شاہ جمال میں کئی ایسی خصوصیات تھیں جو انہیں دوسروں سے الگ بناتی تھیں۔ وہ ہمیشہ سچ بولتے، وہ اس کی وجہ سے انہیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ ان کی یہ صفت لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی اور وہ ان پر بھروسہ کرنے لگے تھے۔ وہ بہت سادہ زندگی گزارتے، اچھے کپڑے پہننے یا اچھا کھانا کھانے کا شوق نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ملتا اس میں خوش رہتے، اور اگر کوئی اور بھی بھوکا ہوتا تو اس کے ساتھ کھانا بانٹ لیتے۔ یہ عادت انہوں نے بچپن سے ہی پیدا کی تھی اور زندگی بھر اس پر عمل کرتے رہے۔ آپ کے شروعاتی صوفیانہ اور روحانی اثرات۔ جوانی میں ہی حضرت شاہ جمال کو کئی روحانی تجربات حاصل ہونے شروع ہو گئے۔ وہ رات میں اٹھ کر لمبی عبادت کرتے اور اسی دوران انہیں کئی بار الہام ہوتے۔ یہ الہام انہیں بتاتے تھے کہ وہ لوگوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں اور کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی وہ خواب میں اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے جو انہیں اپنی باتوں کی رہنمائی کرتے۔ یہ خواب اتنے واضح ہوتے کہ وہ جا کر فوری طور پر اس پر عمل کرنے لگتے۔ اسی طرح ان کی روحانی زندگی بہت مضبوط ہو گئی اور وہ لوگوں کے لیے ایک روحانی رہنما بن گئے۔ آپ کا طرز زندگی عبادت، ذکر اور روحانیت میں ڈوبا ہوا۔ حضرت شاہ جمال کی پوری زندگی عبادت اور ذکر کے گرد گھومتی تھی۔ وہ فجر سے پہلے اٹھ جاتے اور رات دیر تک عبادت میں مصروف رہتے۔ ان کا ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اصل عبادت یہ ہے کہ آدمی کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ لیکن ان کی عبادت صرف نماز روزے تک محدود نہیں تھی۔ وہ لوگوں کی خدمت کو بھی عبادت کا درجہ دیتے۔ جب کوئی مشکل میں ہوتا تو وہ اپنی عبادات چھوڑ کر اس کی مدد کے لیے جاتے تھے۔ یہ بات ان کی عبادت کو اور بھی مقبول بنا دیتی۔ حضرت شاہ جمال کی قربانیاں اور چیلنجز۔ آپ کی وہ قربانیاں اور مسائل جو آپ کے سامنے آئے۔ حضرت شاہ جمال کی زندگی میں بہت سارے مشکل وقت آئے۔ کبھی کبھی لوگ ان کی باتوں کو غلط سمجھتے اور ان کی مخالفت کرتے۔ کچھ علماء انہیں اپنے لیے بھی خطرہ سمجھتے کیونکہ لوگ ان کی طرف زیادہ رجوع کرنے لگے تھے، لیکن وہ کبھی ہار نہیں مانتے تھے۔ جتنی مخالفت زیادہ ہوتی وہ اتنا ہی زیادہ محبت اور صبر سے کام لیتے۔ وہ کہتے تھے کہ میرا کام لوگوں کو اللہ کے قریب لانا ہے، نہ کہ کسی سے دشمنی کرنا۔ یہ رویہ آہستہ آہستہ ان کے مخالفین کو بھی ان کا دوست بنا دیتا۔ حضرت شاہ جمال کی پہلی مشہور کرامت وہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی بیمار آتا آپ اس کے لیے دعا کرتے تو اللہ کی طرف سے اس سے فوراً صحت مل جاتی، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں آپ کی شہرت پھیل گئی اور دور دور سے لوگ ان کے پاس آنے لگے۔ لیکن وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ میری کرامت نہیں ہے
بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ میں تو صرف ایک واسطہ ہوں۔ یہ توازیہ ان کی شخصیت کو اور بھی محبوب بنا دیتی۔ آپ کا لوگوں پر علمی اور تصوفی اثر۔ حضرت شاہ جمال صرف کرامت کے لیے مشہور نہیں تھے، بلکہ انہوں نے معاشرے میں تعلیم اور تربیت کا بھی بہت کام کیا۔ انہوں نے ایک خانقاہ قائم کی جہاں لوگ آ کر علم سیکھتے اور روحانی تربیت حاصل کرتے۔ وہ مختلف طبقوں کے لوگوں کو ایک ساتھ بٹھاتے اور انہیں محبت اور بھائی چارے کا درس دیتے۔ امیر غریب کا کوئی فرق ان کے پاس نہیں تھا، سب کو برابر عزت ملتی تھی۔ اس سے معاشرے میں مساوات کا پیغام پھیلا اور لوگوں میں آپس کی دوریاں ختم ہوئی۔ آپ کے مشہور واقعات اور کرامات کی تفصیل۔ ایک دفعہ لاہور میں بہت قحط پڑا، لوگ بھوک سے بے حال تھے اور کھانے کا کچھ نہیں تھا۔ حضرت شاہ جمال نے اپنی خانقاہ میں لنگر کا اعلان کیا۔ لوگ حیران تھے کہ ان کے پاس اتنا کھانا کہاں سے آیا، لیکن جتنے لوگ آتے تھے سب کو کھانا مل جاتا۔ ایک اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ شدید بارش کی وجہ سے دریا میں سیلاب آ گیا، لوگ پانی میں پھنس گئے اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حضرت شاہ جمال نے دعا کی اور کہا جاتا ہے کہ پانی فوری طور پر کم ہونے لگا اور تمام لوگ بچ گئے۔ آپ کی خدمت خلق اور لوگوں کی مدد کے واقعات۔ حضرت شاہ جمال کا کہنا تھا کہ اصل عبادت انسانیت کی خدمت ہے۔ وہ اپنی خانقاہ میں مفت علاج کا انتظام کرتے تھے، غریب لوگوں کو مفت دوائیاں ملتی اور بڑے بڑے حکیم ان کے کہنے پر مفت علاج کرتے۔ وہ یتیم بچوں کی تعلیمات کا خاص خیال رکھتے۔ ان کے لیے مدرسہ بنوایا گیا جہاں وہ مفت تعلیم حاصل کر سکیں۔ بیواؤں اور مجبور عورتوں کی مدد کے لیے الگ انتظامات تھے۔ یہ سب کام وہ بالکل خاموشی سے کرتے تھے اور کبھی اس کا ذکر نہیں کرتے۔ آپ کے شاگرد اور آپ کا سلسلہ۔ حضرت شاہ جمال کے پاس دور دور سے لوگ آتے اور ان سے تعلیم حاصل کرتے۔ ان کے کئی شاگرد بعد میں خود بھی بڑے صوفی بزرگ بنے اور انہوں نے ان کی تعلیمات کو آگے پہنچایا۔ یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ ان کے شاگردوں میں سے کچھ نے مختلف شہروں میں جا کر خانقاہیں قائم کی اور وہاں کے لوگوں کو وہی محبت اور خدمت کا پیغام دیا جو انہوں نے اپنے پیر سے سیکھا تھا۔ اس طرح ان کا فیض پورے بر صغیر میں پھیل گیا۔ حکمرانوں اور زمانے پر آپ کے اثرات۔ حضرت شاہ جمال کا اثر صرف عام لوگوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے حکمرانوں پر بھی ان کا گہرا اثر تھا۔ مغل بادشاہوں اور ان کے وزراء بھی ان سے مشورہ ضرور لیتے۔ وہ ہمیشہ انصاف اور عدل کی باتیں کرتے۔ انہوں نے کبھی کسی حکمران کی اندھی تعریف نہیں کی، بلکہ ہمیشہ سچ کہا۔ اگر کوئی بادشاہ یا امیر غلط کام کرتا تو وہ اسے ٹوک دیتے۔ یہ بات حکمرانوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی اور وہ اپنے فیصلوں میں احتیاط برتنے لگے۔ آپ کا آخری دن اور شہادت کا واقعہ۔ 1671 میں جب حضرت شاہ جمال کی طبیعت ناساز ہوئی تو انہیں احساس ہو گیا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو بلوایا اور آخری وقت میں کئی نصیحتیں کی۔ وہ کہتے رہے کہ میرے بعد بھی لوگوں کی خدمت جاری رکھنا اور کبھی کسی سے دشمنی نہ کرنا۔ کہ آخری الفاظ یہ تھے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی میری قبر پر آئے اس کی مشکلات آسان ہو جائے اور اسے سکون نصیب ہو۔ یہ کہہ کر وہ اللہ کو پیارے ہوگی۔ ان کی وفات کی خبر سن کر ہزاروں لوگ رونے لگے۔ آپ کا مزار اور لوگوں کا رجحان۔ حضرت شاہ جمال کا مزار لاہور میں موجود ہے اور آج تک یہاں لاکھوں لوگ آتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر ہر جمعرات کی رات کو یہاں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ مزار کے قریب ایک مسجد بھی ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں ایک خاص روایت یہ ہے کہ لوگ ڈول بجا کر قوالی گاتے ہیں۔ یہ روایت سینکڑوں سالوں سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی جاری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر ان کو بہت سکون ملتا ہے۔ آپ کی تعلیمات سے نکلنے والا بڑا سبق۔
حضرت شاہ جمال کی سب سے بڑی تعلیم یہ تھی کہ انسانیت کی خدمت کرو اور سب سے محبت کرو۔ وہ کہتے تھے کہ اصل دین یہ نہیں وہ کہتے تھے کہ اصل دین یہ نہیں ہے کہ تم صرف نماز روزہ رکھو، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم دوسرے انسانوں کے کام آؤ۔ آج کے دور میں جب ہر طرف نفرت اور تعصب پھیلا ہوا ہے، ان کا یہ پیغام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ امیر غریب کا کوئی فرق نہیں اور سب اللہ کے بندے ہیں۔ آج کے زمانے میں جب طبقاتی تقسیم بہت زیادہ ہو گئی، ان کا یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ ان کی تیسری اور بڑی تعلیم یہ تھی کہ برداشت اور صبر سے کام لو۔ جب کوئی تمہارا برا کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ آج کے گرم مزاج دور میں آپ کی یہ تعلیم بہت کارآمد ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل میں ان کی تعلیمات اور پیغام ہمارے لیے آج بھی رہنما ہیں۔ جب بھی ہم مشکل میں ہوتے ہیں، جب بھی دل میں پریشانی ہوتی ہے، تو ان کا پیغام ہمیں یاد آتا ہے کہ صبر کرو، محبت کرو اور دوسروں کی خدمت کرو۔ آج بھی جب لوگ ان کے مزار پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہاں ایک عجیب سکون ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری مشکلات کو سمجھتے ہیں۔ یہی تو اولیاء اللہ کی خصوصیت ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ حضرت شاہ جمال کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر تم واقعی لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے دل کو صاف رکھو، نیت خالص رکھو اور پھر دوسروں کی مدد کرو۔ یہی وہ رستہ ہے جو انسان کو حقیقی خوشی اور سکون دلاتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کا دل چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ اور مجھے بتائیے کہ اگلے ٹاپکس آپ کن بزرگوں یا واقعات پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی حضرت شاہ جمال کے مزار کی زیارت کی ہے؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں اپنا تجربہ ضرور شیئر کریں، اور اگر نہیں تو کیا آپ جانا چاہیں گے؟ یہ بھی ضرور بتائیے۔ یاد رکھیے، یہ صرف تاریخی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ اصل میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ ان بزرگوں نے جو راستہ دکھایا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ محبت کریں، خدمت کریں اور صبر سے کام لیں۔ یہی اصل زندگی کا مقصد ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور حضرت شاہ جمال کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو۔ خدا حافظ، پھر ملیں گے اگلی کہانی میں۔